ہم مسجد غمامہ کے اندر ہیں، اور یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری عیدوں کی نماز بھی پڑھائی۔ اور آپ کو اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عادل اور انصاف پسند جو بادشاہ تھا، جس کا نام نجاشی تھا، جو حبشہ کا رہنے والا تھا، جب مسلمانوں پہ مشکل وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی اور وہ حبشہ کی طرف گئے، تو اس نجاشی بادشاہ نے کسی بھی دباؤ کو قبول نہیں کیا اور مسلمانوں کو مشرکین کے حوالے نہیں کیا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ اسی مسجد میں پڑھایا، اور اس وجہ سے اس کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ احد کی جنگ میں بہت سارے صحابہ کی شہادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم تک کیفیت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، تو آپ نے یہاں پر آ کے دعا فرمائی تھی۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب قحط سالی تھی، جب بارش نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بارش کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بارش کے لیے دعا بھی فرمائی اور نماز بھی پڑھی، اور جیسے ہی نماز سے آپ فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بارش نازل فرمائی۔ تو یہ اس کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ حرم سے 300 میٹر کے فاصلے پر روضہ رسول سے ہوگی غالباً، تو آپ جب بھی یہاں پر آئیں تو یقیناً یہاں پر آپ آ کے نفل ادا کریں، اور یقیناً یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں فرماتے تھے، اور ان کی دعائیں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا تھا۔ تو لہٰذا آپ جب بھی تشریف لائیں تو یہاں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضرور تشریف لائیں، تو یہ بہترین ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو اس کے کچھ ویوز بھی دکھاتا ہوں۔ جب میں مسجد غمامہ میں داخل ہوا تو میری کیفیت عجیب سی تھی۔ ایک مجھے عجیب سا سکون اور روحانیت کا احساس ہوا۔ یہاں کی سادگی اور پاکیزگی نے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی یاد دلائی۔ میں نے خود کو ان واقعات سے جڑا ہوا محسوس کیا جو یہاں پیش آئے۔ یہ تجربہ میرے لیے بہت ہی روحانی تھا، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہاں پر آ کر یہی کچھ محسوس ہوگا جو میں نے محسوس کیا۔ مسجد غمامہ کی تعمیر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی تھی۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں مسجد کی تعمیر کروائی تاکہ اس مقام کو محفوظ رکھا جائے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدین کی نمازیں ادا کیں، اور نجاشی کی غیبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی۔ یہ وہی نجاشی بادشاہ تھا جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پناہ کے لیے بھیجا تھا۔ مسجد غمامہ کی بیرونی خصوصیات میں چھوٹے چھوٹے گنبد اور سیاہ پتھر استعمال کیے گئے ہیں جو اس کی تاریخی اہمیت کو مزید نمایاں کرتے ہیں۔ یہ سادہ پروقار تعمیر مدینہ کی تاریخ اور اسلامی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز بناتا رہوں گا، اور انشاءاللہ میں جلد ہی مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔